چھوٹے تو بکھر جائیں گے۔ بے شک جی، مغرور نہیں ہوں، بس دور کر لیا ہے خود کو ایسے لوگوں سے جن کو میری قدر نہیں۔ بے شک جی، اسماعیل جانی لکھتے ہیں توبہ قبول ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ بے شک جی، اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ جانے دیں، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ بالکل جی، مولانا رومی نے فرمایا ہے پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ بالکل جی، کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ بالکل، اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بالکل، برے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، کم از کم وہ اچھا دکھنے کا دکھاوا نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک جی، جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بالکل جی، اللہ تو بے نیاز ہے، ملنے کو گھر پہ بھی مل جائے، نہ ملے تو کعبے میں بھی نہ ملے۔ بات یہ ہے کہ تڑپ اور اخلاص کی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ بے شک جی، میرے اللہ تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک ہی شخصیت ایسی ہے جن کی وجہ سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا، وہ ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے یا رسول اللہ۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ بے شک جی، مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی محبت میرا رب مجھ سے کرتا ہے۔ بالکل، تلاش کر میری کمی کو، اپنے دل میں درد ہو تو سمجھ لینا رشتہ اب بھی باقی ہے۔ ان پر درود پاک پڑھ کر مطہر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیسہ کمائیے یا نہ کمائیے، دعائیں ضرور کمائیے، اس سے جھونپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ بالکل جی، کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ آج کا انسان صرف دولت کی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ بالکل، معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی لیکن سچ تو یہ ہے کہ میرا اللہ بہت بڑا جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ بالکل جی، تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر یہ گناہ سے بچانا اس ذات کا کام ہے۔ بالکل، اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کی سچائی، اپنے کام کے ساتھ یقین اللہ کی ذات پر۔ ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہے بہت دعائیں یا رب اللہ جل جلالہ۔ بے شک جی،
یا اللہ ایسی موت دینا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ بہت پریشان ہوں، اپنی پریشانی تیرے آگے رکھ کر تنہا ہوں، تو مجھے رزق حلال نصیب فرما، آمین لکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بے شک جی، سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہ جاتے ہیں مگر دوسروں کو ان کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اور ہماری ہدایت فرما، آمین ثم آمین۔ اے میرے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ انسان بہت کچھ سیکھتا ہے لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھتا تو سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں جاتی ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتوں کو نبھانے کی چاہت اور دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیوں نہ کہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیوں نہ کہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی معافی مانگے تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے قیامت کے روز اسی طرح معاف فرمائے گا۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں